خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جس طرح عالم اسلام کو منتشر کیا گیا، اس کا خمیازہ آج تک عالم اسلام بھگت رہا ہے۔ اگرچہ عثمانی خلافت کے زوال میں خود اپنوں کی غفلت کا بھی دخل تھا، لیکن پھر بھی اغیار کی چالاکیوں اور مکاریوں نے عالم اسلام کی وحدت کو پارا پارا کرنے میں اصل کردار ادا کیا۔ تاریخ اسلام میں سقوط خلافت سے لے کر اب تک کا زمانہ جتنا دردناک ہے، اس سے پہلے اتنا کبھی نہیں ہوا۔ اس عرصے میں دنیا سے اسلامی خلافت کے اٹھنے کے بعد جو تباہی پھیلی، شاید تاریخ میں اتنی کبھی نہ پھیلی ہوگی۔ انسانی تاریخ میں یہی وہ خوفناک دور ہے جس میں موزے تنگ، اسٹالین، ہٹلر، پول پاٹ، لیوپولڈ، خامنائی، بش، اوباما اور بشار الاسد جیسے لوگوں کی وجہ سے انسانیت پر قیامت ڈھائی گئی اور کروڑوں انسانوں کو لقمہ اجل بنایا گیا۔ یقیناً انسانیت کی تباہی میں سب سے زیادہ کردار امریکہ کا رہا، جس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد 37 ممالک کے 20 ملین کے قریب لوگ مار دیے، اور تاحال امریکی وحشت اور درندگی افغانستان، عراق، شام اور یمن میں جاری ہے۔ 9/11 سے پہلے عالمی ٹھیکیداروں کی درندگی سے مسلم اور غیر مسلم سبھی متاثر ہوئے، لیکن 9/11 کے بعد انسان خور درندوں نے مخصوص ایجنڈے کے تحت اپنا رخ صرف اسلام اور مسلمانوں کی طرف پھیر لیا، کیونکہ یہی وہ واحد قوم تھی جس نے انسانیت کو اپنی حکمرانی کے سنہری دور میں نہ صرف امن و سلامتی کا ماحول مہیا کیا، بلکہ بلا تفریق مذہب اور قوم عام انسانوں کو ایسے حقوق مہیا کیے جس کا تصور آج انسانی حقوق کے نام نہاد علم بردار بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں شک نہیں کہ آج مسلمان اپنی تاریخ کے انتہائی کربناک دور سے گزر رہے ہیں، جس میں اصل ہدف اسلام ہے۔ چنانچہ ایک طرف مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اور مادیت کی ہوس پیدا کر کے اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف ان کی نسل کشی کے لیے بتدریج خون ریز جنگیں برپا کی جا رہی ہیں۔ افغانستان، عراق، شام، یمن سے لے کر پاکستان، سعودی عرب، مراکش، الجزائر، ٹیونس، لیبیا اور مصر تک اسی اسٹریٹجی کے مطابق کام کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ بعض مسلمان ملکوں میں خون ریز جنگیں برپا کر کے وہاں کے امن و سکون کو غارت کر دیا گیا، جبکہ باقی مسلم ممالک میں الحاد، تشکیک، لبرلزم اور سیکولرزم کے بیج بو کر وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اوچھے ہٹ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں۔ پس یقیناً ان پریشان کن حالات میں ترکی کی بین الاقوامی منظر نامے پر ہلچل عالم اسلام کے لیے باعث مسرت ہے۔ اگرچہ اس وقت ترکی کو چاروں طرف سے مسائل میں گھیر دیا گیا ہے، لیکن شاید خلافت عثمانیہ سے وراثت میں ملنے والی قوت و بہادری اور فہم و فراست کا اثر ہے کہ اتنے سخت گیر حالات کے باوجود بھی ترک قوم کے قدم نہیں اکھڑے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سیاست میں ترکی نے سپر طاقتوں کے دعوے داروں کو ناکو چنے چبوا رکھے ہیں، کیونکہ ایک طرف ترکی مشرق وسطی کی نئی تقسیم اور گریٹر اسرائیل کے بھیانک منصوبے کی راہ میں دیوار بن کر کھڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف دنیا میں عالم اسلام کی سلامتی، بالادستی اور اتحاد کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہا ہے۔ اس کے لیے جہاں عالم اسلام کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مضبوط اور بحال کیا جا رہا ہے، وہیں عالم اسلام کے دفاع کے لیے مشترکہ دفاعی معاہدے اور ملٹری بیس بنائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ سال ترکی نے عالم اسلام کے اہم خلیجی ملک قطر میں اپنا پہلا ملٹری بیس بنایا، اور اس سال اپریل میں خلیج عدن اور افریقہ کے دروازے پر واقع مسلمان ملک صومالیہ میں ترکی اپنا دوسرا ملٹری بیس کھولنے جا رہا ہے، جس سے صومالیہ کی آرمی سمیت دیگر افریقی ممالک کی آرمی کو ٹریننگ دی جائے گی۔ واضح رہے کہ صومالیہ افریقہ کا مسلم اکثریت والا انتہائی اہم ملک ہے، جس میں 99% مسلمان آباد ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق افریقہ میں 1/3 مسلمان آباد ہیں، جن میں زیادہ تر باب المندب کے ارد گرد واقع ممالک میں آباد ہیں۔ طیب اردوان کی انسانیت اور مسلم دوستی کا اثر ہے کہ انہوں نے افریقی ممالک کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا، بالخصوص جنوبی افریقہ کے ممالک کے ساتھ اقتصادی اور سفارتی تعلقات قائم کیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2003 میں ترکی کے صرف 12 سفارت خانے افریقہ میں قائم تھے، جن کی تعداد اب 43 ہو گئی ہے۔ غریب اور مفلوق الحال عوام کی خدمت کے لیے اردوان حکومت نے یہاں بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے اور اعلیٰ قسم کے ہاسپٹل اور تعلیم گاہیں قیام کی۔ صرف صومالیہ کو $100 ملین کی خطیر رقم اس مقصد کے لیے مہیا کی۔ اس کے علاوہ یہاں کی عوام کی غربت ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ اقتصادی نوعیت کے بڑے بڑے معاہدے کیے۔ طلباء اور بے روزگار لوگوں کو ترکی میں فنی تعلیم دینے اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے راستہ مہیا کیا۔ دیکھا جائے تو افریقہ کے ان غریب ملکوں کے ساتھ ان مراسم سے اردگان حکومت کی مستقبل پر گہری نظر کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ ان تعلقات سے مستقبل میں دور رس اور متاثر کن نتائج برآمد ہوں گے،
خصوصاً افریقی عوام میں غربت اور غلامیت کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ استعمار جو سالہ سال سے یہاں کے وسائل کو لوٹ کر کھا رہا تھا اسے روکنے میں مدد ملے گی۔ بالخصوص صومالیہ میں ترکی اڈے کے قیام سے عالمی غارت گروں کی غارت گری اور سازشیوں کی سازشوں کو روکنے میں کافی سہولت میسر آئے گی۔ اس طرح خلیج فارس کے قریب قائم کیے گئے ترکی کے 2 ملٹری بیس بوقت ضرورت جنگی اور دفاعی ضروریات مہیا کرنے، گریٹر اسرائیل اور مشرق وسطی کی نئی تقسیم کو روکنے کا باعث بنیں گے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ترکی ان ملٹری بیس کو دیگر اسلامی ملکوں تک پھیلا دے، جبکہ خلیج ممالک کو چاہیے کہ وہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی فوجوں سے اب ہاتھ کھینچ لیں اور دوستی کا نیا ہاتھ اب ترک کی طرف بڑھا دیں۔ دوسری طرف ترکی کے کندھوں پر بھی یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عالم اسلام بالخصوص مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ اور زیادہ بڑھا دے، یہاں کی عوام اور حکومتوں کو اپنا ہم نوا بنائے، ان کے ساتھ اقتصادی اور دفاعی نوعیت کے معاہدے کرے اور جتنا جلدی ہو سکے ان ممالک میں اپنے فوجی اڈے قائم کرے تاکہ گریٹر اسرائیل اور مشرق وسطی کی نئی تقسیم والی سوچ کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے اور ترکی کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوایا جا سکے۔ وصال اردو، حق کا راہی